اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ ہر طرح کی حمد اور بڑائی، کبریائی، پاکی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے، جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور ہم سب کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ رب العالمین کے حمد اور اس کی تکبیر کے بعد اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء و رسل، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار و انگنت بار درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا تو اس کی ہدایت اور رہنمائی کے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انتظامات کیے۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان نبوت و رسالت کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور نبوت و رسالت کی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کر دی۔ اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی یا رسول اس روئے زمین پر مبعوث نہیں کیا جائے گا۔ آخری نبی کو جو کتاب عطا کی گئی، یہ انتہائی عظیم ترین کتاب ہے اور آسمان سے اتاری گئی تمام کتابوں سے زیادہ عظیم اور زیادہ مقدس ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کو اس کی طرف رہنمائی کی ہے۔ آدمی اپنے ہاتھ میں اس کتاب کو لے کر کے جب پڑھنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر کسی شک اور شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس تصور کے ساتھ آدمی اپنے ہاتھ میں قرآن لیتا ہے اور اسی یقین کے ساتھ وہ قرآن کو پڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کی وضاحت اس طرح سے فرمائی کہ لا تقولوا الف لام میم حرف، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے کہ اس پر 10 نیکی ملے، بلکہ کہا ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف لام میم کہنے سے 30 نیکیاں مل گئیں۔ مطلب یہ کہ اس کتاب کے پڑھنے سے جہاں انسان کی زندگی کے اندر انقلاب آتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ بے شمار حسنات سے، نیکیوں سے نوازتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اہل ایمان کو نصیحت کیجئے، اس لیے کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو نصیحت کس کے ذریعے کی جائے؟ وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ، آپ لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے۔ میرے بھائیو، جس نے اپنی زندگی میں قرآن کو داخل کیا اور قرآن کو اپنا رہنما اور رسول بنایا، اس کی زندگی شفاف، پاکیزہ اور اس کا رشتہ اس کے رب کے ساتھ انتہائی مضبوط، انتہائی مقدس، انتہائی بابرکت ہو جاتا ہے۔ قرآن عزیز کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو مزین کیا ہے۔ قرآن کی ابتدا سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم ترین سورت اس کتاب کے پہلے نازل فرمائی ہے۔
ہم سب اس کو جانتے ہیں جسے سورہ فاتحہ کے نام سے اللہ نے موسوم کیا ہے۔ فاتحہ بہت سارے لوگ بہت سارے طریقے سے اس کو سمجھتے اور جانتے ہیں، لیکن فاتحہ ابتدا کو کہا جاتا ہے، آغاز کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کی یہ آیتیں ابتدائیہ ہیں، آغاز ہیں، اور آپ تصور کریں کہ اس کتاب سے پہلے سورہ فاتحہ کے نزول سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام القرآن بھی بتایا، سبع من المثانی بھی بتایا، القرآن العظیم بتایا، الشفا بتایا، الرقیہ بتایا۔ ایک صحابی نے ایک شخص کو بچھو نے ڈنک مارا تو صحابی نے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے دم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس کے اندر شفا ہے؟ تو سورہ فاتحہ کے اندر شفا بھی ہے۔ آدمی اگر دم کرنا چاہتا ہے تو خود اپنے تئیں قرآن کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے اور اپنے اوپر دم کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی سورت پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پھونکتی تھی اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر پھیر دیا کرتی تھی۔ تو سورہ فاتحہ ابتدائیہ ہے، آغاز ہے۔ الفاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کا یہ آغاز ہے۔ اور قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا عظیم بنایا۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، ہم نے اس سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ سورہ فاتحہ جس کو ہم اور آپ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، لیکن ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے معنی اور اس کے مفاہیم سے کوسوں دور ہیں۔ رسمی طور پر ہم نے الحمد سے شروع کیا وللضالین آمین تک ہم نے ختم کر دیا، لیکن کیا کچھ آپ نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا، تو یہ تقسیم کیسی ہے؟ کتنی عظمت اس کی ہے کہ اللہ نے اس کو آدھا حصہ اپنے لیے رکھا اور آدھا اپنے بندوں کے لیے رکھا۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی۔ تو آپ دیکھیں کہ آدھی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی ربوبیت، اس کی جلالت، اس کا تقدس، اس کی بادشاہت، اس کی ربوبیت، ساری چیزیں آدھی صورت میں موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہے۔ پھر اس کے بعد آدھا بندوں کے لیے ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ اتنی عظیم آیتیں ہیں کہ اگر آپ اسی تصور کے ساتھ آپ اس کی تلاوت کریں تو ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ اگر ہمارے اندر کسی طرح کی کوئی کمی، کوئی خامی بحیثیت انسان کے ہے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے وہ ساری خامیاں دور کر دیں گی۔ یہ اثر انداز کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو مسلمان 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، اپنے آخری ایام کو پہنچ گیا، سورہ فاتحہ کا معنی معلوم نہیں ہے، وہ اپنے رب سے کیا کہتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سورہ فاتحہ کو جو اس کتاب کا آغاز ہے، کم از کم اس ابتدائیہ کو، اس آغاز کو تو ہم اور آپ سمجھیں۔ اور ایک باریک نکتہ آپ تصور کریں کہ اس سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی،
میں نے اس صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا. یعنی سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الصلاۃ. الصلاۃ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نماز. اس سے یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ اس سورہ فاتحہ کا نماز سے بہت گہرا ربط ہے، بہت گہرا رشتہ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ کو ہی صلاۃ کہہ دیا. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت اور اس کا تقدس بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اگر کوئی آدمی کوئی نماز ادا کرتا ہے، من، آپ اہل علم سے پوچھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ من کا یہ جملہ بالکل عام ہے. چاہے آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو، چاہے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، نفل نماز پڑھ رہا ہو، فرض نماز پڑھ رہا ہو، کسی طرح کی کوئی نماز ہو، من یہ بالکل عام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص نے کوئی نماز ادا کی اور اس میں اس سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی گئی، وہ نماز نہیں ہے. من صلی صلاۃ لم یقرأ بها فہی خداج ثلاث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس آدمی نے سورہ فاتحہ کو نماز میں نہیں پڑھا اس کی نماز ناقص ہے، غیر تمام، مکمل نماز نہیں ہو پائے گی. سورہ فاتحہ کو ہم اور آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو ہم سب کو سمجھایا ہے. یہ فاتحہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم لوگ فاتحہ کرنے بیٹھ جائیں. اصل میں ہوا یہی کہ جتنا یہ مقدس تھا اور جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تقدس بیان کیا تھا، ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے طریقے سے اس کو سمجھا. سورہ فاتحہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتایا ہے کہ سورہ فاتحہ انتہائی عظیم ترین سورت ہے. دم کرنے کے لیے آپ اس کا استعمال کیجئے، اس کو پڑھیے اور اس کے ذریعے سے دم کیجئے. سورہ فاتحہ نماز کے ہر رکعت میں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی. اور معنی بھی یہی ہے. آپ دیکھیں کس طرح کا عہد و پیمان اس صورت کے اندر ہوتا ہے اور کس طرح سے بندہ اپنے رب کے لیے بالکل خالص ہو جاتا ہے. کیسا عہد و پیمان کرتا ہے؟ اللہ کی حمد آپ نے بیان کر لی، اس کے بعد کیا مناجات ہوتا ہے؟ ابتدا کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. رب کائنات، میں تجھ سے یہ عہد و پیمان کرتا ہوں کہ میں تیری ذات کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، خالص تیری عبادت کروں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خالص تیری عبادت اور خالص تیری مدد، تجھی سے مدد طلب کروں گا. اب آپ تصور کیجئے کہ ہر نماز میں اگر آدمی اس طرح کا جملہ اپنے رب سے کہتا ہے اور وہ نماز ختم کرنے کے بعد کسی اور سے مدد طلب کرتا ہے تو وہ اپنے بات میں کتنا جھوٹا ہے. ہم ہر روز، ہر لمحہ، ہر نماز میں یہ جملہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں، اور مدد کسی اور سے طلب کرنے لگے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدد تو دوسروں سے بھی کی جاتی ہے، فلاں آدمی سے مدد لی جاتی ہے، فلاں آدمی سے مدد لی جاتی ہے. یہ مدد وہ مدد نہیں ہے جو اللہ رب العالمین سے، اس کی یہ تو محمود ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. انبیاء نے لوگوں سے مدد کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے مدد لی. انصاری الی اللہ، اللہ کے معاملے میں کون میری مدد کرے گا؟ وہ معنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کسی کی عبادت اللہ کے علاوہ نہیں ہونی چاہیے اور کسی سے استعانت نہیں ہونی چاہیے. مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، دینے والا، لینے والا،
یہ سب اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ مسلمان اگر کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر لے، دیکھیے ایک چھوٹا سا معاملہ ہے، ہمارا بیٹا ہوتا ہے، اگر کبھی وہ اپنے نفع کو کسی اور سے منسوب کر لے تو باپ کس طرح سے غضبناک ہوتا ہے۔ وہ بالکل اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ میں تمہارا کفیل ہوں، تمہارا باپ ہوں، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا ہوں، تم اپنی ضرورتوں کو دوسرے کی طرف منسوب کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور اپنے آپ کو رب کہا، رب العالمین۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ان کی ضروریات کو بھی پورا کیا، کسی کو بے یار و مددگار نہیں بنایا، ہر ضرورت پوری کی، چاہے وہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، انسان کے علاوہ جتنے مخلوقات ہیں، چرند پرند جتنے مخلوقات ہیں، ان کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا۔ اور انسان تو اللہ کی نگاہ میں بہت مقدس ہے، بہت مکرم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو باعزت رکھنا چاہتا ہے، اور یہ اگر اپنے آپ کو باعزت نہ بنا پائے اور اپنی ضرورتوں کو کسی دوسرے کی طرف منسوب کرے تو انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ اور پورا سورہ فاتحہ آپ پڑھتے چلے جائیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہماری رہنمائی کی ہے، کس طرح سے ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں بتایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، کہا کہ جو سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا ہے اس کی نماز ناقص ہے۔ صحابہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہم امام کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں، تنہا بھی نماز پڑھتے ہیں، انا نکون وراء الامام، اور ہم امام کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اقرأ بہا فی نفسک، سورہ فاتحہ کو اپنے جی کے اندر پڑھو۔ ایک تو نماز کا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں جب امام قرأت کرے تو آدمی سنے، اور امام جب خاموش ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے تو اس میں آدمی سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ امام ایک آیت پڑھ کر کے ٹھہر جائے اور اس میں مقتدی اس کو دہرائے۔ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن میں کہا گیا، اللہ نے کہا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کو سنا جائے تاکہ تم پر رحم ہو۔ تو یہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اذا قرأ فاستمعوا، جب قرأت کی جائے تو تم سنو۔ تو سورہ فاتحہ کے علاوہ جتنی آیتیں تلاوت کی جائیں اس کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ میرے بھائیوں، کتنی محرومی والی بات ہے کہ جو کتاب ہماری رہبری کرتی ہے، ہمارے لیے رہنمائی کا سبب ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے اس عظمت کے ساتھ بھیجا ہے اس کتاب کو کہ قیامت کی صبح تک اس کے زبر اور زیر کے اندر بھی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، ایک نقطے کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن عزیز کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ اس لیے ہم مطمئن ہیں کہ قرآن میں ذرہ برابر کوئی تحریف نہیں ہو سکتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس کتاب کو انتہائی اطمینان کے ساتھ اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیا جائے، اس کتاب کو پڑھا جائے اور اس سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ سورہ فاتحہ جب آدمی پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ میں اپنے رب کی مکمل حمد کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ افضل الذکر ہے، اور الحمدللہ یہ افضل الدعا ہے، دعاؤں میں سب سے زیادہ افضل۔ یعنی آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجئے، اس کے بعد آپ جو چاہے اللہ رب العالمین سے طلب کیجئے، مانگیے۔ اور مانگنے کے لیے دیکھیے، آدمی جب دعا کرتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے،
اب مانگنے کے لیے ہم دنیا میں بھی کسی سے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں تاکہ اس کا دل ہماری طرف سے نرم ہو جائے۔ ہم اللہ رب العالمین سے جب مانگنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور سورہ فاتحہ کی جب تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور عطا کرتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، جو پورے جہان کا مالک ہے، مربی ہے، پالنہار ہے، وہ اپنی زبان سے جب یہ بات کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بہت سارے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم بھی ہے۔ ایک بندہ اللہ کے بارے میں جب یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بعض مفسرین نے دونوں میں فرق بتایا ہے، کہا رحمان کے اندر رحم کی صفت مبالغے کے ساتھ ہے، دونوں مبالغہ کا صیغہ ہے، رحمان اور رحیم، لیکن رحمان دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے، یعنی دنیا میں جتنے انسان ہیں چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرتا ہے، لیکن الرحیم یہ خاص آخرت کے لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کے اوپر رحم کرے گا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کے اوپر اللہ رحیم ہوگا، کرم فرمائی کرے گا۔ اور اس کے مناظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے ذریعے سے ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا رحم و کرم ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے ان لوگوں کو بھی نکالے گا جن کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، یہ اللہ کا رحم ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آپ دیکھیے بندہ اقرار کر رہا ہے یوم جزا کا تو مالک ہے، اور یہ تصور آتے ہی کہ اللہ تعالیٰ یوم جزا کا مالک ہے اور ہم سے ہمارے معاملات کا حساب و کتاب کرے گا، آدمی فوراً خوف زدہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے عملوں کے اوپر نگاہ ڈالتا ہے اور بہت گہری نگاہ ڈالتا ہے۔ 40 سال کی عمر ہو گئی، ہم نے اللہ کی خاطر کیا کیا ہے؟ ہماری گردنیں اکڑی ہوئی ہیں یا اللہ کے سامنے خم ہو رہی ہیں؟ ہماری پیشانی جھک رہی ہے یا ہم یوں ہی آزاد گھوم رہے ہیں؟ کپکپاہٹ پیدا ہوتی ہے، اللہ کا تصور کر کے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اور لفظ خوف اتنا اہم ترین ہے میرے بھائیوں کہ اگر کسی انسان کے دل کے اندر اللہ کا صحیح خوف پیدا ہو گیا تو اسی خوف کی وجہ سے اس کی بہت سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ خوف، اللہ کا خوف، اور آج اللہ ہی کا خوف نہیں ہے، دنیا کا سارا خوف اکٹھا ہو گیا ہے۔ جو اللہ کا خوف رکھے گا وہ دنیا سے نڈر ہو جائے گا، اسے اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی حاجت نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ساری حاجتیں پوری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ندا لگوائے گا، من الملک، آج کی سلطنت، آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ الملک للہ، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا جواب دے گا، سناٹا چھایا رہے گا، اللہ خود جواب دے گا کہ آج سلطنت اور بادشاہت اللہ کی ہے۔ پھر پوچھا جائے گا تمہارے بڑے وسائل تھے، تمہارے ایک فون پہ بڑا مشکل کام آسان ہو جاتا تھا، تمہارے ایک سفارش سے لوگوں کو نجات مل جاتی تھی، کون ہے جو اللہ کے علاوہ سفارش کرے؟ کون ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے اپنا سورس استعمال کرے؟ بغیر اللہ رب العالمین کی اجازت کے کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ کہا ہاں میں بھی، بغیر اللہ کی اجازت کے کسی کی کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں گے اور پھر وہ اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے۔ تو سورہ فاتحہ ایک عظیم سورت ہے اور یہ انتہائی خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ رسمی طور پر اس کو قرآن کے اندر یا نماز میں نہ پڑھیے، بلکہ اس کے معانی، اس کے روح کو سمجھ کر کے پڑھیے تاکہ اس کا بھرپور فائدہ ہمیں حاصل ہو۔
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ جملہ خاص ہے اللہ کے لیے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں نہیں ہے، اس کا معنی صحیح نہیں ہوگا۔ اے اللہ ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ آدمی التجا کرتا ہے کہ اللہ ہم سیدھی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ جب تڑپ کر کے اللہ سے کوئی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سیدھی راہ کو آسان کر دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهَ خَيْرًا يُوَفِّقْهُ فِي الدِّينِ، جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، جب آپ نے تڑپ کر کے اللہ سے کہا کہ اے اللہ ہم کو وہی راستہ چاہیے جو جس راستے سے تو راضی ہے، اللہ وہ راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ وہ راستہ جس پر چلنے والے پر تو نے انعام کیا۔ کون مراد ہیں؟ صحابہ کرام، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جن کو آئیڈیل بنا دیا گیا، جن کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا، جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دنیا میں سنائی، ان کے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، اکرام ہوا، جنہیں تو عزت سے نوازا۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جس پر تیرا غضب ہوا۔ مغضوب علیہم سے علماء نے لکھا ہے کہ یہود مراد ہیں۔ ان کے اندر یہ صفت تھی کہ وہ ساری سچائیاں جانتے تھے، ساری باتیں سمجھتے تھے، قرآن کی صداقت کو سمجھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے گھر کے فرد کو پہچانتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبوت اور رسالت کے منکر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا، ان کی باتوں کا انکار کیا، عناد اور دشمنی رکھی۔ تو ایک آدمی کہتا ہے ان کی رسوائی دیکھ کر کے، ان کی ذلت کو دیکھ کر کے کہا کہ نہیں اے اللہ ان کے راستے پر نہیں ڈال دینا۔ غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیری ناراضگی ہوئی۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ایک مومن جب قرآن پڑھتا ہے اور وہ جب یہ جملہ پڑھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہود و نصارہ کیا ہیں۔ اسی وجہ سے کہتا ہے اے اللہ ان کے راستے پر چلنے سے اے اللہ محفوظ رکھ، ان کے راستے پر نہ ڈال دینا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگوں، گمراہ سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ نصارہ ہیں۔ خوب غلو کیا انہوں نے، یہودیوں نے عزیر ابن اللہ کہا اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ثالث ثلاثہ، تین خداؤں میں سے ایک تسلیم کیا۔ تو اس طرح سے جب آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارا مزاج اللہ کی طرف مستقل طور پہ بن جاتا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن عزیز کی جو سورت آپ تلاوت کریں گے وہ اسی روح کے ساتھ آپ پڑھتے چلے جائیں گے۔ آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، سورہ فاتحہ پڑھیے، آپ کے اندر وہ اخلاص پیدا ہو جائے گا، آپ کی روح پاکیزہ ہو جائے گی، اور آپ ثواب کرنے کی غرض سے، ثواب حاصل کرنے کی غرض سے اس کو پڑھتے چلے جائیں گے۔ تصور یہ ہوگا کہ ہم کو ایک آیت پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اس لیے اس قرآن کو
ہمیں اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے۔ ہمیں نصیحت کے لیے اور کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ دونوں وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی وحی ہے۔ یہ وحی متلو ہے، وہ غیر متلو ہے۔ اس وحی کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ اس کا تقدس یہ ہے کہ آدمی اس کو بار بار پڑھتا رہتا ہے، اور بار بار پڑھنے سے قرآن سے اس کا گہرا ربط ہو جاتا ہے، اور اس ربط کی وجہ سے اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہوتا ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا جو لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم وغیرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فوراً شفا عطا کرتا ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام الشفا بھی ہے۔ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں وہ اپنے بستروں پر جب لیٹتے ہیں تو اس حالت میں لیٹتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے، رجا، امید ہوتی ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبولیت سے نوازے گا اور ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ نے کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو خوف اور لالچ کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اللہ کا خوف کہ اللہ حساب کرے گا، اور لالچ یہ کہ اللہ نے اگر قبول کر لیا ہماری نیکیوں کو تو اجر عظیم سے نواز دے گا۔ اور یہی کل مقصد ہے انسان کا، کل مقصد ہے۔ اگر فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، جو جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے گیا، جنت کا حقدار بنا لیا، وہی کامیاب ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو دھوکے کی چیز ہے۔ اگر آدمی عیش و آرام میں پڑ گیا تو گویا وہ دھوکہ کھا گیا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیسے رہتے تھے، تمام مسلمانوں کے سامنے نمونہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر جب لیٹتے تھے اور جب اس سے بیدار ہوتے تھے، اٹھتے تھے، اور صحابہ جب آپ کی پیٹھ پر چٹائی کا نشان دیکھتے تھے تو آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے تھے اور درخواست کرتے تھے کہ آپ اگر اجازت دیں تو ہم بھی آپ کے لیے نرم گرم بستر تیار کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے، دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے، دنیا تو دھوکے کی چیز ہے۔ باوقار باعزت آدمی کب رہے گا اور مسلمان کب ہوتا ہے باعزت؟ جب وہ اللہ کا مطیع ہو جاتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے۔ روپے پیسے سے مسلمان کو عزت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اگر روپے پیسہ بنیاد ہوتا عزت کا تو صحابہ کرام کو سب سے بڑی نعمت عطا کی جاتی، انبیاء کو سب سے زیادہ دولت سے نوازا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ہمیں غربا اور مساکین کے درمیان تلاش کرو۔ تو یہ صورتیں اتنی عظیم ہیں کہ جب بار بار ہم اس کو سمجھ کر کے پڑھیں گے تو ہمارے دل سے دنیا کی رغبت ختم ہو جائے گی، اللہ سے رشتہ ہمارا مضبوط ہو جائے گا اور ہم دنیا کے بجائے آخرت کے بارے میں زیادہ سوچنے لگیں گے۔ میرے بھائیو، دنیا حاصل کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن دنیا حاصل کرنے کے بعد آخرت کا ہو جانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی فجر کی نماز میں تمام لوگوں سے ان کے خواب پوچھا کرتے تھے اور خواب کی تعبیر بتاتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کی تعبیر بیان کی، کہا میں نے خواب دیکھا ہے۔ صحابہ متوجہ ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میدان محشر میں لوگ اکٹھا ہیں، موجود ہیں۔ میں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ ابو بکر کو بلا لاؤ۔ وہ آدمی گیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لایا۔ پھر میں نے کہا جاؤ عمر کو بلا لاؤ، گیا، تھوڑی دیر کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لایا۔ پھر میں نے کہا جاؤ عبد الرحمن ابن عوف کو بلا لاؤ۔ تو آدمی گیا
اور گم ہو گیا، حالت کیا ہوئی ہوگی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام لے کر کے کہا کہ میں نے بھیجا ایک آدمی کو کہ عبد الرحمن بن عوف کو بلا لاؤ، تو وہ آدمی گیا اور گم ہو گیا۔ بہت تاخیر کے بعد وہ حاضر ہوا عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ۔ میں نے پوچھا کیا منظر ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بال بال بچ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کر دیا اور کہا کہ جو کچھ تم نے دنیا میں حاصل کیا، کیسے حاصل کیا اور اس کو کس جگہ خرچ کیا، اسی حساب کتاب میں اتنی تاخیر ہو گئی، اور پسینے میں شرابور تھے، کہا بال بال بچ گیا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، لیکن جن کی تجارت ملک شام تک پھیلی ہوئی تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت بہت عظیم تھی۔ ملک شام سے جب ان کا قافلہ چلتا تھا تو پہلا اونٹ مدینے میں اور آخری اونٹ ملک شام کے راستے میں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ بال بال بچ گیا ہوں اور میں حساب و کتاب دے کر کے اللہ نے مجھے آزاد کر دیا ہے۔ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، بہت آسان نہیں ہے۔ آج دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آدمی یہ تڑپ کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ گیا ہے۔ قرآن سے آپ کا رشتہ رہے گا، توازن برقرار رہے گا۔ آپ کو اللہ نے دولت بھی دے دیا تو آپ اللہ رب العالمین کے دین پر ایسے ہی قائم رہیں گے، ذرا سا بھی فرق نہیں آئے گا۔ عبد الرحمن بن عوف کو اللہ نے کتنا پیسہ دیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا پیسہ دیا تھا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا مال دیا تھا، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی تھی، اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے۔ تو مال آ جانے کے بعد آخرت سے رشتہ باقی رکھنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر آدمی اپنے آپ کو آخرت کے لیے سنوار سکے تو مال و دولت بھی اس کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر توازن اپنی زندگی میں برقرار رکھنا ہے تو قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا ہے، قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، سورہ فاتحہ کے ذریعے ہی سے ہمیں دم کرنا ہے، اللہ کی مدد ہمیں اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ نماز میں پڑھیے، نماز کے علاوہ پڑھیے، دم کرنے کے لیے پڑھیے۔ یہ سورت بہت عظیم سورت ہے، اس کا تقدس، اس کا احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا اور سمجھایا ہے۔ اور آخر میں جب انسان جو ہے وَلَضَّالِّينَ آمین کہتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ جو مناجات ہم نے کی ہے اللہ تو اس کو شرف قبولیت عطا فرما، اے اللہ اسے رائے گا اور برباد نہ کر دے، اے اللہ اسے قبول کر لے تاکہ ہماری زندگی سنور جائے، ہم دنیا میں بھی معزز ہو جائیں اور آخرت کے لیے بھی ہم تیار ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں قرآن کو داخل کر دے، قرآن کا پڑھنے والا بنا دے، قرآن کا سننے والا بنا دے، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے۔ میرے بھائیوں، بہت عظیم چیز ہے، اور قرآن کو کبھی بھی قرآن سے بے اعتنائی نہ کیجیے، ورنہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے، یا ربی ان قومی ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے قرآن سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا تھا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن ہمارے دلوں کو نرم کر دیتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر مسلمانوں کے لیے محبت پیدا کرتی ہے، انتشار اور اختلاف ختم کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر انقلاب کیسے پیدا ہوا تھا۔ ان کی بہن نے قرآن عزیز کی چند آیات پڑھ کر کے سنائی تھی، پورا جسم تھرا گیا تھا، کانپ اٹھا تھا، اللہ کی اطاعت قبول کر لیا۔ تو ہم اپنی زندگی میں اگر ہم مسلمان ہیں، قرآن کو داخل نہیں کیے تو ہم سے زیادہ بڑا محروم کون ہے؟ اس لیے قرآن سے رشتہ ہونا چاہیے۔ ہر روز آپ قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے 5 آیت، 10 آیت، 1 رکوع، 2 رکوع، جتنی استطاعت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے جتنی طاقت ہو ڈرو، تو جتنی طاقت ہے قرآن کو پڑھو،
5 آیت 10 آیت 1 رکوع 2 رکوع 1 پارہ 2 پارہ، جتنی صلاحیت ہے قرآن کو روز اس سے رشتہ رکھا جائے، پڑھا جائے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور ہم سب کو قرآن کی طرف راغب کر دے، قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔